بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہمارے لنکس موجود ہیں. اگر آپ ہمیں ہمارے چینلز کو سپورٹ دینا چاہتے ہوں تو اس لنک کے ذریعے یا جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور سپورٹ کیجئے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم عاقل بھائی، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. میرا پہلا سوال یہ کہ میں سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں 5 وقت تو حضور پر درود و سلام بھیجتی ہوں، تو میں سلام بھیجتی ہوں، یہ جائز ہے؟ کتنی نمازوں میں مجھے سلام بھیجنا چاہیے یعنی یہ بتائیے. اور عہد نامے کے بارے میں بتائیے کہ عہد نامے کے بارے میں نے سنا ہے کہ عہد نامہ جو پڑھتے ہیں تو وہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتا دیں. اور عمرہ جو کرتے ہیں لوگ، میں نے بھی کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اسی طرح کی سوال و جواب کی معلومات ہمیں بتاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صحیح پروننسیشن ہے. جس طریقے سے آپ نے کیا ہے دلی میں اور کراچی میں اس طریقے سے کرتے ہیں جو غلط ہے. بہرحال آپ کے 4 سوال ہیں، ایک آڈیو میں ایک ہی سوال کریں تو میرے لیے آسانی رہے گی. آپ نے سورہ ملک کی تلاوت پوچھا ہے، سورہ ملک کی تلاوت پڑھنی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کریم کا ایک لفظ اگر پڑھو گے، ایک حرف اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں آپ کو دے گا. تو قرآن کریم کے سورہ ملک کی فضیلت بیان ہوئی ہے، آپ کو پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھیے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے درود پڑھنے کا. نماز میں درود پڑھنے میں تشہد میں درود پڑھا جاتا ہے. التحیات کے بعد اگر آپ پہلی رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، دوسری رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، پھر تشہد میں بیٹھی ہیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت جب آپ اٹھتی ہیں مغرب اور ظہر اور عشاء کی نماز کے لیے، تو آپ تیسری رکعت سے پہلے اگر چاہیں تو درود پڑھ سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو پھر آپ ایسے بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. اور چوتھی رکعت کے تشہد میں التحیات پڑھنے کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 اور نمبر 3 آپ نے پوچھا ہے عہد نامہ، اور نمبر 4 آپ نے پوچھا ہے آپ نے عمرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ عمرے جب آپ کوئی بھی آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو صرف اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین ثواب میں تبدیل کر دیتا ہے. تو آپ نے اگر توبہ کی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی صرف توبہ کو قبول ہی نہیں فرمائے گا بلکہ وہ آپ کے گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا. جو آپ کا تیسرا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے عہد نامے کا. عہد نامہ I'm sure آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، اور اختصار سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عہد نامہ کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس عہد نامے کو ساری عمر میں ایک بار پڑھے، البتہ خدا چاہے تو 7 ایمان کے جائے اور اس کے بہشتی ہونے کا میں ضامن ہوں. اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سنا ہے کہ آدمی کے بدن میں 3000 بیماری ہیں، اور ہر 1000 بیماریوں کی دوا حکیم جانتے ہیں اور دوا کرتے ہیں، اور روز 1000 بیماریوں کی دوا کوئی نہیں جانتا. جو کوئی اس عہد نامے کو اپنے پاس رکھے تو سانپوں اور بچھوؤں سے امن میں رہے، اور جادو اس پر کارگر نہ ہو، اور زبان بدگویوں کی بند ہو جائے، اور اس کو مشک زعفران سے لکھے اور می کے پانی سے دھو کر
کسی کو پلائے تو اسے عقل و فہم زیادہ ہو، جو کچھ سنے یاد رہے اور جو کچھ یاد ہو فراموش نہ ہو۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سنا ہے جو کوئی اس کو پڑھے اور ثواب اس کا مردوں کو بخشے تو قبر اس کی مشرق سے مغرب تک پر نور ہو جائے، اگر اس کو مردے کی قبر میں رکھے تو اس مردے کو 7 پیغمبروں کا ثواب ملے، اور سوال منکر و نکیر کا اس پر آسان ہو جائے، اور حق تعالی لاکھ وغیرہ وغیرہ نہ جانے کتنی فضیلتیں اس عہد نامے کی بیان کی جاتی ہیں، جسے 16 صورت کا ایک پمفلیٹ ہے، اس میں آپ کو یہ عہد نامہ بھی مل جائے گا، دعائے گنج العرش بھی مل جائے گی، درود لکھی بھی مل جائے گا، درود تاج بھی مل جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ عہد نامہ جس کے بارے میں یہ الفاظ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت الرحمن الرحیم اللہم انی اعہد الیک، یہ 16 سورہ شریف صفحہ نمبر وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس عہد نامے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس عہد نامے کو اس کے بنانے والے نے، اس کے فیبریکیٹ جس شخص نے اس کو کیا ہے، بنایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب کیا ہے، اور 3 جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کو منسوب کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا جابر ہیں، اور سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، ان سے اس عہد نامے کو منسوب کیا ہے، جبکہ کتب حدیث میں سے کسی بھی صحیح کتاب میں یہ روایت درج نہیں ہے کہ عہد نامہ نام کی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تینوں صحابہ کرام سے نہ دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس عہد نامے کا وجود ملتا ہے، نہ روایت ملتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تہمت دھرتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس کذاب نے اس کو منسوب کر دیا ہے، اور اس کذاب اور دجال نے امت کو جو دھوکہ دیا ہے، اس نے اسے بدعت کو فروغ دینے کے لیے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ ایک عام آدمی جو نماز نہ پڑھتا ہو، ایک عام آدمی جو برائیوں میں ملوث ہو، وہ صرف یہ سمجھ لے کہ جناب اس کو لکھنے سے، سینے پر لکھنے سے، یا کفن میں رکھوانے سے، یا قبر میں رکھنے سے، اس عہد نامے سے منکر نکیر کا میں جواب دے پاؤں گا، سوال و جواب میں میں ثابت قدم رہ جاؤں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ روزے نہیں رکھیں گے، آپ قرآن کریم اگر سینے پر لکھ کر چلے جائیں گے، بلکہ قرآن کریم آپ کے حفظ آپ نے کیا ہوا ہوگا، وہ بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عہد نامہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ائمہ تو کیا، محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس عہد نامے کو نقل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ صوفیوں نے جو اس امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور بدعت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں 16 سورہ کے نام سے، دعائے گنج العرش کے نام سے، درود لکھی اور تاج کے نام سے، اور نہ جانے کن کن نام سے اسے مزین کر کے مختلف انداز سے ہمارے گھروں میں گھسیڑا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ آنکھیں کھولیں، متنبہ ہو جائیں، اور اس کی جہاں جہاں سوشل میڈیا پر عہد نامے کی بات کی جاتی ہو، وہاں ان سے کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور کسی محدث نے اسے نقل نہیں کیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرمائے، شرک سے بچا لے، اور ہماری توباؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اور آپ نے عمرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے تمام ویورز کو، سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کہیے میرے ساتھ آمین۔ کیونکہ آمین اگر آپ کہیں گے، آمین بھی دعا ہے، آمین اگر آپ کہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے اور میرے لیے انشاءاللہ تعالی بیت اللہ کی زیارت آسان فرما دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون